ख़वातीन और हज़रात, पिछले कुछ दिनों में आप जहाँ भी देखें आपको एक ही ख़बर, एक ही वाक़या, एक ही मुज़ाकरात, एक ही मीटिंग और उसी से मुतल्लिक़ तमाम चीज़ें देखने को और सुनने को मिल रही हैं। मगर क्या आप सब कुछ देख रहे हैं? क्या सब कुछ सुन रहे हैं? क्या जो कुछ वहाँ कहा जा रहा है ऑप्टिक्स और विजुअल्स से हटके उसके मानी की तरफ आपका कोई ध्यान गया है? किसी भी मुज़ाकराती इवेंट के ऑप्टिक्स बड़े अच्छे होते हैं, इसलिए कि अमूमन कैमरा कैच करता है गर्मजोशी, एक ऐसी विल जो आगे चल के मुफाहमत की तरफ जाए, एक दूसरे के साथ खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया जाए। मगर साथ साथ अगर आप लोगों के चेहरों पे फोकस करें तो आपको हवाइयाँ उड़ी हुई दिखाई देंगी, लोगों की नाराज़गी उनके माथे पे लिखी हुई होगी, लोगों की मकसदियत और उनकी टपकती हुई राल भी आपको नज़र आ जाएगी। ख़वातीन हज़रात, ये मुज़ाकरात कोई मजाक नहीं है। 7 दिहाइयों से अमेरिका और ईरान की 7 दिहाइयों से आपस में खटपट है। आपका क्या ख्याल है कि चंद दिन में ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, या एक MOU साइन करने के बाद 60 दिन की मोहलत में 70 सालों की दिलों की कदूरत मिट जाएगी? कभी भी ऐसा नहीं होगा। मगर एक बात मैं आपको बताऊं, ईरान अपना जो स्टांस है उस पर जिस कुव्वत से कायम है और जिस कदर वन मैन अप के तौर पे इन मुज़ाकरात में शामिल हुआ है, उसका जवाब नहीं है। ये ईरान की जीत के तसलसल की एक कड़ी है। जब से जंग शुरू हुई है कुछ माह पहले, तब से अब तक जब उन पे बम गिराने वाले, उन पे मिसाइल छोड़ने वाली एक सुपर पावर को वो घुटने टेक कर मुज़ाकरात की मेज़ पे ले आए हैं, ये ईरान की फतूहात का सिलसिला है। और ईरान का स्टांस, उनके लीडर्स की साबित कदमी और इस्तक़लाल हमें जो सबक देता है, काश हम वो सबक सीख सकें। ख़वातीन हज़रात, कभी आपने सोचा था कि असल हदफ था क्या अमेरिका का? अमेरिका के सदर का, उनकी हुकूमत का और उनके सबसे बड़े हलीफ इसराइल का एक ही हदफ था, ईरान में रजीम चेंज। उनका यह ख्याल था, हमारा एक मामूली अहलकार डोनाल्ड लू अगर ईरान के हमसाये में एक साइफर के ज़रिए रजीम चेंज करवा सकता है तो ईरान किस चीज़ की मार है। उनको समझ आ गया, ईरान और है, पाकिस्तान और है। पाकिस्तान को भी उम्मीद है समझ आ गई होगी कि गयूर कौमें किस तरह किसी भी थ्रेट को कैसे रबिश करके फेंक देती हैं और रजीम चेंज से पहले 10 बार सोचती हैं कि क्या हम किसी सुपर पावर के एजेंडे पे अमल पैरा हो रहे हैं। खैर, अब ये बातें कहना बहुत दूर की बात है क्योंकि कई बरस गुजर गए। मैं इस वक्त सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, एक दफ़ा ज़रा सुनिए कि अमरीकी नायब वज़ीर आज़म JD वैंस कह क्या रहे हैं। उनका जुमला गौर से सुनने वाला है। एक जगह उन्होंने ये कहा कि ईरानियों, इफ़ योर लीडरशिप इज़ रेडी टू गिव अप देयर ड्राइवर रोल एज अ टूल ऑफ रीजनल इंस्टेबिलिटी, ओनली देन अमेरिका वुड लुक एट द होल थिंग फेवरेबली। अरे, ईरान कब से रीजनल इंस्टेबिलिटी का मेन मरकज़ बन गया? कब से वो जिम्मेदार है? क्या ईरान ने कोई जेनोसाइड किया? क्या ईरान ने किसी मुल्क पर जाके 70% कब्जा किया? क्या ईरान मुसलसल एक हमसाया मुल्क पे बम गिरा रहा है, बच्चे मार रहा है, माओ को कत्ल कर रहा है, लड़के बच्चे बेटे सबको तबाह कर रहा है और कोई इसको मना करने वाला नहीं है? रीजनल स्टेबिलिटी और रीजनल इंस्टेबिलिटी दोनों में ईरान का कोई किरदार नहीं। हाँ, अपने रीजन में और उसकी वजह से पूरी दुनिया में अगर कोई ड्राइवर एंड इंस्टिगेटर ऑफ रीजनल इंस्टेबिलिटी, जेनोसाइड, टेररिज्म एंड वॉर है तो JD वैंस वो तुम्हारे भाई नेतन्याहू, उनकी हुकूमत और इसराइल फौजी हैं। काइंडली करेक्ट योरसेल्फ। आप मुज़ाकरात करने आए हैं, जबकि इस मुज़ाकरात से पहले आप अपनी स्टेटमेंट्स में तमाम जिम्मेदारियां इसराइल से उठाकर ईरान की गोद में डाल रहे हैं। आपकी नीयत तो इस बात से पता चल जाती है। और पाकिस्तानियों, खुश हो के JD वैंस की एक बात पे जो तुम लोग धमाल डाल रहे हो, उससे पहले सुनो, फाइनल प्रिंट को पढ़ो, ताकि तुम्हें पता चले कि जिम्मेदारियां किसके सर थोपी जा रही हैं और किसकी खिबासत के निशानात को मिटाया जा रहा है। आप मुझे ये बताइए, ये जुमला क्या ईरान के पूरे माइंड सेट को, उनके दिल के हाल को, उनकी नीयत को आपके सामने आया नहीं करता? मगर छोड़िए, आप लोग अच्छी खबरें देखने चाहते हैं, आप लोग अच्छी खबरें सुनना चाहते हैं। अल्लाह करे कि आपको भी कोई अच्छी खबर सुनाई दे। अभी तक तो मुझे कोई खबर सुनाई नहीं दी। एक मैं आपको बात बता दूं, MOU साइन हो गया, कमेटियां बन गईं,
मीटिंग्स चल पड़ी, 60 दिन की मोहलत मिल गई, प्रैक्टिकल शक्ल मिल जाएगी, सैंक्शंस उठा ली गई, ये हुआ वो हुआ, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ईरान की हद तक रोक ली गई। मगर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और वो बात बड़ी सी सादी है, और वो ये है कि जो ज़ायनिज़्म का पूरा सदियों का मंसूबा है, क्या वो रुक जाएगा? कभी भी नहीं रुकेगा। इस्लाम खिलाफ कुव्वतें कभी आराम से नहीं बैठेंगी, और इसराइल जो कि अमन की सफ़ेद फाख्ता के खून का प्यासा है, उसकी प्यास कभी न मिटने वाली है, और उसका साकी जो इस खून को उसके गले में उठेलता है वो अमेरिका है, और साकी गरी अमेरिका ने कभी नहीं छोड़नी जब तक इसराइल का वो साकी है। ये बात मेरी याद रखिएगा। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये डीलिंग व्हीलिंग, मज़ाकरात, मीटिंग, मुफाहमत, हर चीज़ इंतहाई फ्रेजाइल है। कदम कदम पे रंजिशें सामने आ जाती हैं, नाराज़गियाँ, कदूरतें, बेइत्मीनानी, अदम एतमाद, वॉकआउट कर जाना, रुक जाना, स्टॉल हो जाना मुज़ाकरात का, ये सब यहीं रहेगा। अगर आप इन मुज़ाकरात को कामयाब किसी हद तक बनाना चाहते हैं तो दो चीज़ों को फ़ौरन बंद करना होगा। इनके बंद किए बगैर, इनको शटअप किए बगैर ये मुज़ाकरात या वर्ल्ड पीस की कोई भी कोशिश नाकाम रहेगी। आइए सुनिए डॉक्टर उमर आदिल से कि क्या दो चीज़ें बंद किए बगैर कोई ईरान यूएस मुआहदा कामयाब नहीं हो सकता अमन के लिए। इनमें से पहली चीज़ जो बंद करनी है वो इसराइल के जारहाना हमले हैं, वो फ़लस्तीन पे हों, बैरूत पे या लेबनान पे हों। जब तक ये बंद नहीं होते और इनका सदेबाब नहीं किया जाता, ये मुज़ाकरात एक मजाक, एक ढकोसला और एक फरेब है। और जो दूसरी चीज़ जिसे बंद करना बेइंतहा अहम है और जिसके बंद किए बगैर यकीन कीजिए कि दुनिया में अमन और स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा सा मुंह है। जब तक उसे आप बंद नहीं करते और उसमें से उगलता हुआ, सिरकता हुआ, फूटता हुआ लावा बंद नहीं करते, वो ये काम नलिफाई करते रहेगा। ख़वातीन हज़रात, आपको एक बात बताऊं, अमरीकी नायब सदर तो मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठा हो और अमरीकी सदर धमकियां दे रहा हो, तड़ियां लगा रहा हो, खौफ फैला रहा हो, बातें बना रहा हो मुज़ाकराती मुल्क से, आप बताइए ये कैसे मुमकिन है कि आप एक ही वक्त में मुज़ाकरात और मुदाफ़हत और दुश्मनी और अदावत को साथ साथ लेके चल रहे हैं। अमरीकी सदर अमेरिका में अपनी गिरती हुई मकबूलियत के तहत और अपनी पार्टी के बेइंतहा मखदूश सियासी मुस्तकबिल की वजह से अमरीकी आवाम को ये बावर करवा रहे हैं कि मैं बिल्कुल तड़ी लाना पे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। भैया, या उन्हें खुश कर लो या मुज़ाकरात कर लो। और ख़वातीन और हज़रात, ये मुज़ाकरात भी ज़ाती मकासद के तहत किए जा रहे हैं, इसलिए कि अब उनको अच्छी तरह पता चल गया था कि अगर हमने ईरान से निकलना है अपनी बची कुची इज़्ज़त बचा के, तो फिर हमें एक टेबल पे बैठ के ये बात करनी है। हम इस कौम से जीत नहीं सकते। मुझे बहुत खुशी है कि इस मौके पे पाकिस्तान ने अपना एक कलीदी किरदार अदा किया है, और मैं ये भी समझता हूँ कि हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब न सिर्फ एक सोल्जर, एक स्टेट्समैन, बल्कि एक डिप्लोमेट पार एक्सेलेंस बन के सामने आए हैं, और उनकी कायदाना सलाहियतों का इतराफ़ दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी कर रहा है। लेकिन अमेरिका की बात यह है कि अपने मकसद के लिए वो किसी गधे को भी वक्त आने पे बाप बना लेता है, और वक्त आने पे अपने बाप को भी गधा बना देता है। आप तारीख़ देख लीजिए पाक यूएस ताल्लुकात की, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी स्टेटमेंट में सदाकत है या नहीं है। आप उसे डिफ़र कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। खुद फरेबी और खुशफहमी का शिकार रहने में कोई हर्ज नहीं। ज़िंदगी के साथ निबर लाज़मा होने के लिए ये एक अच्छा नुस्खा है। एक और बात जो बहुत ज़्यादा की जा रही है वो ये है कि जेडी वैंस ने एक नरम, थोड़े से मजाकिया लहजे में जो बात कही है, दैट इज़ अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर आवर फील्ड मार्शल। हमारे फील्ड मार्शल के मुतल्लिक जो जुमला उन्होंने कहा है उस पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा है कि मेरी ज़िंदगी में दो लोग बेइंतहा अहम हैं, एक का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है और एक का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। हिंदुस्तान से जो साहिबा हैं
جو میری زندگی کا ایک انتہائی اہم حصہ ہیں اور میرے لیے ذاتی طور پہ بہت اہم ہیں، وہ میری بیگم ہیں۔ آپ لوگوں کو شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ ہو کہ اوشا بالا نامی ایک لڑکی کے ساتھ 2014 میں جے ڈی وینس محبت کا آغاز کر چکے تھے، جب یہ دونوں ییل لاء اسکول میں پڑھتے تھے۔ یہ محبت کا آغاز تو 2012 میں ہوا، اور 2012 میں اس کرسچن انگریز فام امریکی نے ایک تقریباً بہت سانولی تیلگو سپیکنگ آندھرا پردیش کے ایک خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک انڈین امریکن لڑکی کو اپنا پہلی ڈیٹ کے بعد دل دے دیا۔ میں نے بھی کچھ دن پہلے وہ کتاب پڑھی جس کا نام ہے ہلی بلی ایلیجی، جو کہ ایک آٹو بائیوگرافی ہے جے ڈی وینس کی۔ اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے پہلی غلطی کی ڈیٹنگ کی، اور وہ پہلی غلطی یہ ہے کہ میں نے پہلی ڈیٹ کے بعد ہی اوشا بالا چلوکری کو یہ کہا کہ میں اپنا دل ہار بیٹھا ہوں، میں تیرے اتے رہ گیا ہوں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے محبت کی۔ محبت کی پہلی غلطی یاد رکھیے اعتراف ہے۔ جس کے سامنے آپ یہ اعتراف کر لیں کہ میں تیرے اتے رہ گیا ہوں یا رہ گئی ہیں، اس تو بعد وہ تہاڈے سر تے چڑھ کے نچ دے، اور تمام سزائیں محبت کی شروع ہی اس پہلے جرم کے بعد ہوتی ہیں، جسے کہتے ہیں اعتراف محبت۔ تو اعتراف محبت کرنے کے بعد انہوں نے خود بھی کہا کہ ہاں میں یہ غلطی کر بیٹھا، مگر میں کیا کرتا، میرا دل مجھے مجبور کر رہا تھا کہ اوشا بالا کو یہ کہوں کہ تم جیسی لڑکی نہ میں نے پہلے دیکھی نہ بعد میں دیکھنے کی تمنا ہوگی اگر تم میری ہو جاؤ گی۔ اوشا بالا میں واقعتاً خوبیاں ہی کچھ ایسی تھیں۔ میں ان کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا ہوں کہ مجھے بہت دلچسپی ہے۔ وہ ایک عجیب یونیک حیثیت کی مالک ہیں۔ اوشا وینس امریکہ کی تاریخ میں پہلی ہندو، پہلی بھارتی نژاد اور پہلی تیلگو سپیکنگ سیکنڈ لیڈی آف دا کنٹری ہیں اس وقت۔ چونکہ ان کے میاں وائس پریزیڈنٹ ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ فرسٹ لیڈی تو نہیں ہیں، یہ سیکنڈ لیڈی ہیں، اور فرسٹ لیڈی آپ جانتے ہیں کہ میلانیا ٹرمپ ہیں، جو کسی زمانے میں ماڈل ہوا کرتی تھیں۔ مگر جہاں تک اوشا کا تعلق ہے، وہ نہ صرف چہرے کو سنوار کے یا بہت دراز کا جسم کو تراش کے ماڈلنگ کرتی تھیں، یا ایک ٹروفی وائف کی طرح ہیں، وہ واقعی ایک اس قسم کی با کردار اور اوصاف کا مجموعہ عورت ہیں کہ کوئی بھی ان کو دیکھے تو حیران رہ جائے۔ اپنی سیکنڈ لیڈی آف یو ایس کی پوزیشن پہ پہنچنے سے پہلے اوشا ایک مشہور ترین اٹارنی تھیں، ایک بہت بڑی لٹیگیٹر تھیں، اور بہترین لاء فرمز کے لیے کام کرتی تھیں۔ کتنے ہی ادارے ایسے ہیں جن کو اوشا نے اپنے دل کے قریب رکھا اور ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا۔ ان کی لیاقت کے تو معترف ان کے اسکول فیلوز بھی ہیں، تب بھی وہ کہتے تھے کہ اوشا ایک لیڈر تھی، شی واز اے بک ورم۔ ان سے زیادہ پڑھاکو، ان سے زیادہ لائق لڑکی ان کی کنٹمپریز میں اور کوئی نہیں تھی۔ یہ جہاں بھی پڑھنے کے لیے گئیں، وہ ییل یونیورسٹی ہو، ییل لاء اسکول ہو یا کیمبرج ہو، ہر بندہ اس عورت کی لیاقت اور محنت اور سمجھ بوجھ کا معترف تھا۔ اور میرے خیال میں سب سے بڑا معترف تو وہ لڑکا بنا جو ان کے ساتھ 2012 میں ملاقات کر کے دل ہار بیٹھا، اور پھر 2014 میں کسی رنگ و نسل، مذہب، تہذیب و تمدن کا خیال کیے بغیر انہوں نے اس لڑکی کا ہاتھ تھاما، صرف ان کے اپنے ذاتی خصائل کی وجہ سے۔ اور ایک میں آپ کو بات اور بتا دوں، جتنی کامیاب شادی اوشا بالا اور جے ڈی وینس کی ہے وہ بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے۔ اوشا خود ایک بہت زیادہ نہ صرف کیرزمیٹک خاتون ہیں، بہت لائق خاتون ہیں، بلکہ بہت زیادہ اپنی ذاتی بڑھت کو بھی اپنے سامنے مد نظر رکھتی ہیں۔ مگر انہوں نے اپنے میاں کے پولیٹیکل کریئر کے لیے ہر قسم کی سپورٹ فراہم کی۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ ڈیبیٹ کے لیے بھی تمام تیاری جے ڈی وینس کو اوشا نے کروائی تھی، اور پھر وہ وائس پریزیڈنٹ ڈیبیٹ جو کہ پچھلے الیکشن سے پہلے ہوئی، ایک بہت بڑا محرک بنی جے ڈی وینس کے الیکٹ ہونے میں اور ان کے وائس پریزیڈنٹ بننے میں۔ خواتین و حضرات، نہ صرف جے ڈی وینس بلکہ جو صدر امریکہ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ بھی اوشا کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں، بے انتہا عمدہ ذہن رکھنے والی بہت انٹیلیجنٹ خاتون ہے۔ صرف ایک بات نہیں ہوتی کہ اگر آپ کامیاب ہیں تو سارا دن آپ کریئر اورینٹڈ ہوں، یا آپ کے میاں اگر وائس پریزیڈنٹ ہیں یو ایس کے
تو آپ کو کوئی اور کام نہ ہو. اوشا کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر کچھ وقفے کے بعد وہ اس شادی کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اور اپنے میاں کی محبت کے ثبوت کے طور پہ اپنے بچے پیدا کرتی رہیں. پچھلے سال تک اوشا اور جے ڈی وینس کے جو بچے تھے وہ 3 تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی میرابیل. اپنے ایک بیٹے کا نام انہوں نے ووک رکھا، جبکہ دوسرے کا نام انگریز نام ہے، کرسچن نام ہے. یہاں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ شادی اور محبت اور سپردگی کے باوجود اوشا نے نہ اپنا مذہب یعنی کہ ہندوازم چھوڑا، نہ اپنی معاشرت چھوڑی. اوشا شاکاہاری ہیں، پیور ویجیٹیرین ہیں. ان کے گھر میں ماس، مچھی، انڈا وغیرہ کچھ نہیں بنتا، اور اپنے میاں کو بھی انہوں نے اپنے طرز ڈائٹ پہ لگا دیا ہے. بلکہ سنا ہے کہ ان کے لیے اکثر ویکنڈز کے اوپر امریکہ کے نائب صدر ویجیٹیرین ڈشز بھی بناتے ہیں، اور کوکیز بچوں کے لیے بناتے ہیں، اور کیک بھی بیک کرتے ہیں. یہ ہوتی ہے عقل مند عورت کی نشانی. اور اس کے علاوہ نہ کبھی انہوں نے اپنے میاں کو کہا ہے کہ تم اپنا کوئی بھی مذہب چھوڑ کے مجھ سے شادی کرنے کے بعد ہندو بن جاؤ. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اچھے انسان کے لیے مذہب کی شاید شرط نہیں ہے. اگر ایک اچھا شوہر کرسچن ہو کے اچھا شوہر ہے اور ایک آدمی ہندو ہو کے برا شوہر ہے، تو مجھے بتائیے ایک عورت کی چوائس کیا ہوگی؟ باہر تو اور اپنے بچوں کے لیے انہوں نے فی الحال کرسچن ہونا چنا ہے. مگر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امریکہ کے آج کل کے بچے کئی دفعہ مذہب تبدیل کرتے ہیں، اور اکثر تو ایتھسٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ خدا کے وجود سے منکر ہو جاتے ہیں، جیسا کہ جے ڈی وینس بھی اپنی جوانی میں کئی سال کے لیے ہو گئے تھے. اس کے بعد وہ کیتھولک بن گئے، جو کہ وہ آج تک ہیں. خواتین حضرات، اس میں آخری ایک چھوٹی سی خانگی بات بتا دوں، خوشخبری ہے جو میں آپ کو دے دوں. اور میں چونکہ ایک ڈاکٹر ہوں تو شاید میں یہ بات کہتے ہوئے کوئی قباحت محسوس نہیں کروں گا. آج کل جو مذاکرات چل رہے ہیں اور جے ڈی وینس بہت سپاٹ لائٹ میں ہیں اور اوشا تھوڑی سی پیچھے ہیں، تو اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں. اوشا ماشاءاللہ امید سے ہیں. جے ڈی وینس کے ہاں 4تھے بچے کی پیدائش ہے. اور اگر میں آپ کے سامنے تھوڑا سا یہ کہوں کہ میری رسائی ان کے آبسٹرک ریکارڈز تک بھی ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالی ستمبر کے مہینے میں ان کے ہاں، ستمبر یا اگست کے مہینے میں ان کے ہاں ایک اور بیٹی کی ولادت ہونے والی ہے. باہر طور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کی کامیابی اصل ماں بننے میں ہے، اور ماں بننے کے ساتھ ساتھ دیگر امور زندگی کو بخوبی نبھانے میں بھی ہے. ہمارے ہاں ذرا یہاں مشکل کام ہو جاتا ہے. سمجھا یہ جاتا ہے کہ عورت کتنی بھی اکمپلشڈ کیوں نہ ہو، شادی ہو گئی ہے، آپ بچے پیدا کرے، انہیں پالے اور انہی کے پوتڑے دھوئے. حالانکہ عورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کیپیسٹیز رکھی ہیں کہ وہ بیک وقت کئی کام کر سکتے ہیں، اور مرد کے مقابلے میں عورت کہیں زیادہ بہتر ملٹی ٹاسکنگ کرتی ہے. خواتین حضرات، یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا اوشا بالا وینس کا. اور یہاں جو جملہ جس کی وجہ سے یہ ساری کہانی مجھے آپ کو سنانی پڑی، اس کی بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں. وہ جملہ یہ ہے کہ ان کو اہمیت میں ملا دیا جے ڈی وینس نے ہمارے فیلڈ مارشل سے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں نے پچھلے 3 ماہ میں جس آدمی سے سب سے زیادہ بات کی ہے وہ ہمارے پاکستان کے فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب ہیں. اور میرے خیال میں دس از دا بگیسٹ کمپلیمنٹ دیٹ دا فیلڈ مارشل کوڈ ریسیو فرام دا سپر پاور آف دا ورلڈ. اور آج تک ایسا کمپلیمنٹ پاکستان کی کسی سیاسی کارکن کو نہیں ملا، کسی حکمران کو نہیں ملا، اور عسکری قیادت کے کسی بھی قائد کو بھی نہیں ملا. تو آئی تھنک دس از اے سنگولر آنر فار آر فیلڈ مارشل. مگر فیلڈ مارشل صاحب کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. فیلڈ مارشل صاحب اس وقت، اور برا نہ منائیے، میں اگر آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں تو ہم دونوں ہم عمر ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. آپ بھی پاکستانی ہیں، میں بھی پاکستانی ہوں. آپ میرا گلا دبوانا چاہیں یا دبانا چاہیں، یہ حق آپ کو حاصل ہے. مگر میری جان جس کے قبضے میں ہے وہ جب لینا چاہے گا تبھی لے گا. ٹھنڈے دل سے میری بات سنیے. دنیا کے سیاسی افق پہ آپ ایک بہت بڑے پیس میکر، ایک بہت اعلیٰ سفارتکار، ایک انتہائی عمدہ سوجھ بوجھ رکھنے والے سیاستدان کے طور پہ ابھر رہے ہیں. اور جہاں تک آپ کی جرنیلی کا تعلق ہے تو ایز اے سولجر اینڈ ایز اے فائٹنگ سولجر، ایز اے فائٹنگ جنرل، آپ نے انڈیا کو
तबाह करके उनके तैयारों को दुनिया पे साबित कर दिया है कि आप किसी दुश्मन का कैसा मुंह तोड़ जवाब देते हैं और कितना इफ़ेक्टिवली उसके दांत खट्टे ही नहीं करते, उन खट्टे दांतों को जबड़ों से निकाल के ज़मीन पे बिखेर देते हैं। इसमें किसी का कोई शक नहीं रह गया और हर कोई आपकी इन सलाहियतों का मोतरफ़ है। दुनिया में माशाल्लाह आपका एक मकाम है। सिर्फ आपको ये दिला दूं बात कि जहाँ तक आपके अपने मुल्क का ताल्लुक़ है, वहाँ अपने इमेज, अपनी हैसियत, अपनी सलाहियतों के बारे में ज़रूर कुछ कीजिए, क्योंकि असल इज़्ज़त आपको उस मुल्क से मिलनी है, उस कौम से मिलनी है जिसकी फ़ौज के आप फील्ड मार्शल हैं। मैं बरमला आपको ये बात बता दूं कि ये फैसल वावडा जैसे किरदार आप में और हम में एक दूरी और एक फ़ासला पैदा कर रहे हैं। बुरा न मानिए, ना फैसल वावडा साहब बुरा मनाएं, मैं बताता हूं क्यों। फैसल वावडा साहब हर कुछ देर बाद आप चार्ज होके दोबारा चार्जर से निकल के आके ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जो हम सबको पता हैं, मगर आप हमारी कौम के ज़ख्मों पे दोबारा आके नमक छिड़कते नहीं हैं, उसके अंदर रगड़ते हैं। और इस दफ़ा तो आपने हमारे रिश्ते हुए नासूरों पे तेज़ाब उलट दिया है। आपकी बातें हर टेलीविज़न चैनल्स पे की जा रही हैं, इसलिए कि आप जो मसालेदार पटाखेदार गुफ्तगू करते हैं उसके तो रसियाँ हैं। हमारे मीडिया के एनालिस्ट हों, एंकर हों, यूट्यूबर हों या कमेंटेटर्स हों, क्या उम्दा बात आपने कही है कि पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो ये हैं और जमहूरियत ये है, और एक सूबा ऐसा है कि जिसकी सीएम के नीचे एक खातून डाके डाल रही है। एक हुक्मरान का बेटा किसी ऐसे बरादर इस्लामी मुल्क में नहीं जा सकता जहां वो बरसों रहा है। ये पहेलियां नहीं हैं, ये गुत्थियां हम कब से सुलझा चुके हैं। इसके जवाब हमें भी पता है। आप नाम ना लेके जो कन्नी कतरा रहे हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं है। इशारा भी इस मुल्क के बच्चे बच्चे को बता रहा है कि हमारे हुक्मरान लुटेरे हैं, डाकू हैं, हमारे मुंह का निवाला छीन के अपने अपने फॉरेन अकाउंट्स में डाल चुके हैं। तो फिर हमें ये बताने की क्या ज़रूरत है। और अगर फैसल वावडा साहब आपको ये पता है तो मुझे ये बताइए कि ये सारे हुक्मरान, ये सारे बदउनवान सियासतदान और ये सारे लुटेरे क्या हमने अपने ऊपर मुसल्लत किए हैं? क्या ये हमारे वोट से आए हैं या आपकी आज्ञा से आए हैं, आपकी इजाजत से, आपकी ब्लेसिंग से आए हैं? हमें क्या बता रहे हैं कि ये ऐसे हैं? हम तो जानते हैं, और जानने के बाद आप अगर उन ताकतवर हलकों के तर्जुमान हैं तो ये बात उनको बताइए। उन्होंने इनको हमारे सरों से अलहदा करना है और हमें इनके तसल्लुत से आज़ाद करना है। हम क्या कर सकते हैं? हमें हमारी बेचारगी का, बेबसी का, मजबूरी का, हमारे महसूर और मजबूर होने का एहसास दिला दिला के किस तकलीफ में मुब्तला करना चाहते हैं आप? आपकी जो बातें हैं, यकीन कीजिए वो ऐसी मज़हका खेज़ हैं। उस हुकूमत को बैठ के गालियां देते हैं जिसके साथ आप अपर हाउस यानी कि सेनेट में बैठे हुए हैं, उस तमाम टोले को गालियां देते हैं जिनको मजबूर करके ये कहा गया कि इसे सेनेटर बनाओ, और आज आप सेनेटर बने हुए हैं। याद कीजिए, आपकी दोहरी शहरियत की वजह से तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आपको एमएलए नहीं बनने दिया था। याद है, आप 1974 में जब अमेरिका में पैदा हुए थे तो आपके पास अमेरिकन सिटीजनशिप है। आपका मामला, आपने कभी सच नहीं बोला इस बारे में, आपका मामला कोर्ट तक पहुंचा था, तो आपने कोर्ट जाने के बजाय अपने कागजात वापस लेके एमएनए की हैसियत से अपने आप को अलग कर लिया। उसके बाद सेनेटर बनना चाहे तो फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपके आड़े आया। मगर इस दफ़ा वो तमाम लोग जो कि करप्ट हैं, वो तमाम लोग जो कि बदउनवान हैं, जो खाइन हैं और जो लुटेरे हैं, उनकी ब्लेसिंग की वजह से आप सेनेटर बन गए। ना इलेक्शन कमीशन को कोई एतराज़ हुआ, ना हमें कोई एतराज़ है। मगर आप जब हम पे ये जुल्म उठाते हैं कि हमारी बेकसी का बार बार एहसास दिलाते हैं, तो यकीन कीजिए थोड़ा सा हमें भी गुस्सा आता है और हम भी आपको आईना दिखाना चाहते हैं। दूसरा, फैसल वावडा साहब के जो अल्फाज का इस्तेमाल है मुख्तलिफ टेलीविज़न शोज़ में, वो वक्ती तौर पे एक शो को तो कामयाब कर देता है, लेकिन हमारी कौमी गैरत की मतलब धज्जियाँ उड़ा देता है। एक जगह बैठे हुए थे तो एक साहब को कह रहे थे कि हम तुम्हें KFC डील दे रहे हैं, अगर तुम अपने रहनुमा को आज़ाद कराना चाहते हो तो ये कर दो, ये बजट को ये कर दो। अल्लाह की शान है फैसल वावडा साहब, इस मुल्क के साबिक वज़राए आज़म की रिहाई
اور 1000 دن سے زیادہ قید کو ختم کرنے کے لیے آپ KFC ڈیل دے رہے ہیں، یعنی کہ یہ زنگر برگر کھا لو تو تمہیں ایک اور برگر مفت مل جائے گا، ہماری یہ بات مان لو تو فیملی بکٹ مل جائے گی تمہیں تلے ہوئے چکن کی۔ خدا کی قسم اپنے الفاظ کے بارے میں غور کیجئے کہ کیا ہمارے ہاں کسی بھی قائد، کسی بھی سیاستدان کی آزادی اور زندگی اور صحت اب KFC ڈیل بن گئی ہے؟ برگرز کی ڈیل، بروسٹ کی ڈیل، یا ساتھ یہ ہوگی کہ ساتھ پیپسی کی بوتل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک بات آپ کو یاد دلا دوں، اگر ڈیلیں ہی اس ملک میں بنتی ہیں تو کچھ دنوں کے بعد یہ فیشن آئے گا کہ ہو نہ ہو آپ کی زندگی، آپ کی آزادی اور آپ کا سیاسی کریئر بھی کسی لوٹ سیل کا شکار ہو جائے۔ لوٹ سیلیں بھی تو لگتی ہیں نا، ڈیلز کے بعد اگر کامیابی نہ ملے تو لوگ اپنی دکانوں پہ اور اپنے برگر پوائنٹس پہ لوٹ سیل لگا دیتے ہیں، جہاں پہ ہر ایک چیز بے قیمت اور بے قدر ہو جاتی ہے۔ وابڈا صاحب، آپ نے ایک بات ایسی کہی جو میرے اور اس پوری قوم کے دل کے قریب ہے۔ آپ نے کہا کہ چند ہفتوں یا مہینوں یا دنوں میں میں ان تمام حکمرانوں کو کسی کنٹینر پہ چڑھا ہوا دیکھ رہا ہوں یا کسی کنٹینر کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ آپ یقین کیجئے اس قوم نے آپ کی اس بات پہ جس طرح یک زبان ہو کے آمین، الہی آمین، آمین ثم آمین کہا ہے، اللہ کرے کہیں نہ کہیں اس کی سنوائی ہو جائے اور قبولیت کا در 25 کروڑ دستکوں سے کھل جائے۔ آمین ثم آمین۔ خواتین حضرات، آگے چلتے ہیں۔ ایک بات بہت اہم ہے اور وہ بات ہے کہ پاکستان پوری تیاری سے تھا کہ وہ میزبانی کرے گا یہ جو امریکن ایران مفاہمت ہو رہی ہے، اور یہ اسلام آباد میں یا پھر ہمارے شمالی علاقہ جات کے کسی خوبصورت مقام پہ ایکارڈ سائن ہوگا، اور اس MOU کے بعد ہونے والی ان میٹنگز کو اسلام آباد بطور بیک ڈراپ کے یا پاکستان بطور بیک ڈراپ کے تاریخ کے پنوں پہ لکھا جائے گا۔ اچھا، آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اب یہ ہندی کے الفاظ میں استعمال کرتے ہیں، وہ اس لیے میں کرتا ہوں کہ میرے لیے تمام زبانیں جو ہیں وہ بے انتہا قابل قدر ہیں، اور کیا کیا جائے کہ آپ کے ہاں آپ کی ویکیبلری میں جہاں آدھی چیزیں ترکی ہیں، عربی ہیں، فارسی ہیں اور انگلش ہیں، وہاں پہ ہندی نے بھی کافی دیر سے سرایت کر لیا ہوا ہے۔ اکثر لوگوں کو میں اب میڈیا پہ دیکھتا ہوں اس منچ پہ یہ ہونے لگا ہے، میں آپ سے سہمت ہوں، تو میں ان لوگوں کو تھوڑا سا ہلکا سا تنگ کرنے کے لیے آپ کو یہ بھی کہہ گیا کہ تاریخ کے پنوں پہ پاکستان کو جو نام بحیثیت میزبان یا بحیثیت لوکیشن لکھا جانا تھا وہ نہیں لکھا جائے گا۔ یہ تھوڑا سا کام خراب کیا ہے ہمارے قطری بھائیوں نے، اور باقی سب لوگ مان گئے کہ اس دفعہ پاکستان میں نہیں، پاکستان کے کسی شہر میں نہیں، بلکہ ہم نے سوئٹزرلینڈ کے ایک انتہائی الٹرا اوبر لگژری ریزورٹ میں ان میٹنگز کو کرنا ہے، اور انتہائی خوبصورت لوکیشن کے اندر کرنا ہے۔ اور آپ میں سے شاید کوئی بھی نہیں جانتا کہ کسی بھی میٹنگ کی لوکیشن بھی بہت کچھ بتاتی ہے میٹنگ کے بارے میں، کامیابی کے بارے میں، اہداف کے بارے میں، اور کون کیا سیاست کھیل رہا ہے اس کے بارے میں۔ آپ میں سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ جس جگہ یہ سب لوگ جمع ہیں وہ ایک انتہائی پرفضا مقام ہے، وہ ایک انتہائی پرفضا مقام ہے جس کا نام ہے دا برگن اسٹاک ریزورٹ ایٹ لیک لوسرن۔ میں نے اتنا لمبا چوڑا نام لے لیا ہے۔ بنیادی طور پہ برگن اسٹاک وہ پہاڑی ہے، وہ رج ہے جس کے اوپر ایک بہت بڑا لگژری ریزورٹ بنا ہوا ہے۔ اس میں کئی ہوٹلز ہیں، کئی ریسٹورنٹس ہیں، اس میں میوزیم ہے، اس میں بڑے بڑے گولف کورسز ہیں، اس کے اندر پرائیویٹ ولاز ہیں، اس کے اندر اور وہ تمام چیزیں ہیں جو بلینئرز کی خوشی کے لیے یا ملینئرز کی خوشی کے لیے کسی بھی ریزورٹ میں فراہم کی جاتی ہیں۔ اور یہ ایک پہاڑی کے ساتھ ایک رج پہ ہے جس کو فلیٹ کیا گیا تھا، اور یہ بالکل اوور لک کرتا ہے، بلکہ 3 طرف اس کے ایک انتہائی خوبصورت سوئس لیک ہے جس کا نام ہے لیک لیوسرن۔ اور لیک لیوسرن کا نظارہ، اس کے گرد پہاڑیوں کا نظارہ جتنا پیارا برگن اسٹاک ریزورٹ سے ہے، شاید وہ دنیا میں اور بہت کم مقامات پہ ایسا پہاڑ و پانی کا ایک مرکب آپ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ خواتین حضرات، وہاں پہ اس کے کنونشن ہال میں اس کے ایک میٹنگ ہال ہے جہاں پہ یہ سب کچھ سائن کیا جا رہا ہے، اور تمام عمائدین اور تمام جو قائدین ہیں وہ وہیں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ خواتین حضرات، یہاں کی کچھ باتیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ریزورٹ
کس کی ملکیت ہے؟ یہ ریزورٹ ہے قطر کے امیر کی ملکیت. یہ قطری پراپرٹی ہے. قطر کی میرے خیال میں دنیا جہان میں اب اتنی پراپرٹیز ہیں کہ دبئی والے ان سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں. پورے کا پورا ریزورٹ آج سے کئی سال پہلے قطر نے لے لیا تھا، اور جب لیا تو اس لگژری ریزورٹ کو دیکھنے کے بعد کہا ان کی ٹیم نے کہ ارے بھائی اس کو تو پورا ری ویمپ کرنا چاہیے. یہ جب تک یورپینز کے ہاتھ میں تھا تب تک تو ٹھیک ہے، اب تو یہ اصل امیروں کے ہاتھ میں آیا ہے تو اس کی شان و آن میں کئی گنا اضافہ کرنا چاہیے. اس لیے پھر 10 سال تک اس کی رینوویشن ہوئی ہے، تزئین و آرائش ہوئی ہے، اور تب سے لے کر اب تک دنیا کے بہت اہم مذاکرات یہیں پہ منعقد کیے جاتے ہیں. ابھی روس اور یوکرین کی جنگ کے لیے جو مذاکرات کچھ سال پہلے ہوئے تھے وہ بھی یہیں تھے. اس کے علاوہ برگن اسٹاک ریزورٹ کی جو تاریخ ہے وہ بے انتہا رنگین ہے. یہاں پہ دنیا کے بہت بڑے سیاسی عمائدین، دنیا کے بلینئرز اور دنیا کے ستارے بھی آ کے خصوصی طور پہ رہنا پسند کرتے ہیں. میں یہاں پہ صرف ہالی ووڈ کا اور برگن اسٹاک کا ایک تعلق آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں جو آپ کو شاید اس سے پہلے نہیں پتا تھا. آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں شہباز شریف صاحب جو بہت بڑے سیاسی ایکٹر ہیں وہ وہاں پہنچے ہوئے، نہیں، ان سے پہلے بھی یہاں بہت سارے لوگ آتے رہے ہیں. آڈری ہیپبرن آپ کو یاد ہے، بہت فیمس ایک ہالی ووڈ کی ایکٹریس تھیں جنہوں نے مائی فیئر لیڈی میں مس ڈولٹل کا کردار ادا کیا تھا. ارے بھائی دنیا میں کون بھول سکتا ہے مائی فیئر لیڈی کو. خیر، اس کے علاوہ دی رومن ہالیڈے میں انہوں نے بھی ایک ہیروئن کا کردار ادا کیا تھا. آڈری ہیپبرن نے 1954 میں یہیں برگن اسٹاک ریزورٹ میں اپنے میاں کے ساتھ شادی کی تھی اور خوش و خرم زندگی گزارنی شروع کی تھی، بلکہ یہیں پہ ایک ولا لے لیا تھا. ان کے دیکھا دیکھی ہی مشہور اطالوی ہالی ووڈ کی اداکارہ صوفیا لورین، جن کی حسن اور جن کی جوانی اور جن کی جولانی کا ایک آج تک تذکرہ کیا جاتا ہے، وہ بھی برسوں یہاں پہ ایک ولا میں رہتی رہیں اور بار بار شی وڈ ریٹرن ٹو برگن اسٹاک اینڈ لو living at Bergenstock and enjoying the whole thing. خواتین حضرات، ان دا 60s میری پیدائش سے پہلے ایک جیمز بانڈ کی فلم بنی تھی جس میں شان کانری مرکزی کردار ادا کر رہے تھے، جس کا نام تھا گولڈ فنگر. گولڈ فنگر کا بھی لوکیل برگن اسٹاک اور اس کے گرد سراؤنڈنگ پہاڑیاں، لیک اور فارسٹ تھا، مگر خود شان کانری شوٹنگ کے دوران یہیں ٹھہرتے رہے. اس کے علاوہ مجھے ایک اور میٹنگ یاد آتی ہے، مجھے انٹرسٹ ہے تھوڑا سا چارلی چیپلن کے ساتھ، جو میرے خیال میں خاموش انگریزی فلموں کے سپر سٹار تھے. اور آپ میں سے کس کو نہیں پتا کہ چارلی چیپلن کی فلمیں بچپن میں ہمیں کتنا لطف دیتی تھی. وہ خاص سپیڈ پہ چلتی تھیں جس کی وجہ سے ان کا جو کامک ایفیکٹ تھا وہ دگنا ہو جاتا تھا. وہ کچھ بولتے نہیں تھے مگر ان کی حرکتوں سے تمام پتہ چل جاتا کہ نریشن ہے کیا. چارلی چیپلن اس کے بعد بھی بہت دیر تک جیے اور بڑھاپے میں جا کے فوت ہوئے، اور انہوں نے بر صغیر کو اس طرح متاثر کیا کہ بالکل ان کی طرز پہ مشہور بھارتی اداکار و ہدایت کار راج کپور صاحب نے اپنی کچھ اولین فلموں کو مولڈ کیا، جن میں سے میرے خیال میں اگر آپ کو یاد ہو جب وہ ٹریمپ بنتے تھے آوارہ میں تو وہ بالکل چارلی چیپلن کا روپ دھارتے تھے. یاد کیجئے وہ گانے سارے، آوارہ ہوں یا گردش میں ہوں، آسمان کا تارہ ہوں، آوارہ ہوں. اور اس کے علاوہ میرا جوتا ہے جاپانی، یہ پھر بھی دل ہے ہندوستانی، اور درمیان میں باقی تمام چیزیں. خیر خواتین حضرات، میں ان کی بات آگے کروں. آپ کے ہاں بھی کمال صاحب ایک ایسے اداکار تھے جنہوں نے کسی حد تک راج کپور صاحب کی کاپی کی، جو کہ اصل میں چارلی چیپلن کی کاپی کر رہے تھے. تو بات اس اتنی تھی کہ یہیں پہ اسی ریزورٹ میں ایک دن جواہر لال نہرو، ان کی بیٹی اندرا گاندھی اور چارلی چیپلن کی ملاقات ہوئی، اور مسز اندرا گاندھی اس قدر خوش ہوئیں کہ ان کی بہت ساری بائیوگرافیز میں اس ملاقات کا ذکر ملتا ہے. خواتین حضرات، یہاں کچھ باتیں اور کہنی ہیں. برگن اسٹاک چونکہ ایک سوئس ریزورٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حلال حرام گوشت کا مسئلہ بھی کسی زمانے میں ہوتا تھا، اب تو خیر حلال گوشت ہر جگہ موجود ہے، مگر اس ریزورٹ کو اس وینیو کے لیے منتخب کرنے کے پیچھے ایک اور بھی وجہ ہے. یہاں پہ ایرانی وفد آ رہا تھا، اور ایرانی وفد اپنے کھانے کے متعلق بہت پرٹیکولر ہے. ان میں سے کوئی شراب نہیں پیتا، کوئی حلال گوشت کے علاوہ گوشت نہیں کھاتا، اور کوئی بھی ایرانی کوزین کے علاوہ کوئی ویسٹرن کوزین نہیں کھاتا. جو ایران کا نیشنلزم ہے اس کا مظاہرہ تو آپ نے دیکھ لیا، لیکن جہاں وہ مذاکرات کے لیے بھی جاتے ہیں وہاں بھی وہ اپنے اس رویے میں کسی قسم کی لچک یا گنجائش پیدا نہیں کرتے.
تو جب اس ریزورٹ کو چنا جا رہا تھا تو قطر، جو کہ اب ظاہر ہے کہ ایک بہت کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں ان مذاکرات میں پاکستان کے ساتھ ساتھ، انہوں نے کہا کہ بالکل فکر نہ کیجیے، سوئٹزرلینڈ کا سب سے عمدہ پرشین کوزین دینے والا ریسٹورنٹ پاریسا کہاں پہ ہے؟ برگن سٹاک میں. اور برگن سٹاک میں اگر یہ ریسٹورنٹ ہے تو پھر سارا کھانا وہیں سے آئے گا. پہلے دن کے لنچ کا مینیو میں آپ کو بتا دوں، پہلے دن کے لنچ کے مینیو میں 2 چیزیں تھیں، بختیاری کباب اور سٹوڈ اوکرا، یعنی کہ ایک کمال خستہ قسم کے کباب جن کے اندر نمک مرچ مسالہ بہت کم تھا، اور ساتھ سٹو کی ہوئی بھنڈی، جو کہ 2 اسپیشلٹیز ہیں پاریسا ریسٹورنٹ کی، جسے ایران کے وفد نے خوب انجوائے کیا. مگر انجوائے کرتے کرتے یہ نہیں کہ وہ اپنے اصل مقصد کو بھول گئے. تمام نکات کے اوپر وہ اڑے رہے. جہاں کچھ انہوں نے مانی وہاں کچھ انہوں نے منوائی بھی، مگر میری نظر میں ابھی بھی ایران اس میں وکٹر ہے. اور اس وقت امریکہ سے جو چاہیں منوا سکتے ہیں، مگر ہم پتہ نہیں کب امریکہ کے لیے، اپنے عوام کے لیے، اس بلکتی ہوئی قوم کے لیے کچھ منوا سکیں گے. تمام عمائدین اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر سمجھ رہے ہیں، سب کی انڈیویجول پروفائل بہت بلند ہو گئی ہے، مگر میرا کیا بنے گا؟ میں کون ہوں؟ ایک عام پاکستانی. مجھے اس میڈیشن کے، اس ڈپلومیسی کے، اس کوشش کے، اس مسودے کے لکھنے کے، اس میزبانی کے، ان آتے جاتے چکروں کے عوض کیا ملے گا؟ کیا ہمیں بھی بحیثیت قوم کوئی نیشنل گین، کوئی نیشنل ریوارڈ، کوئی نیشنل مارجن ملے گا؟ ابھی تک تو کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، پیٹرول کی قیمت کچھ کم ہو گئی ہے. کیا کم ہوئی ہے؟ کیا وہاں پہنچ گئی ہے جہاں اس جنگ کے چھڑنے سے پہلے تھی؟ جنگ تو بند ہو گئی، آپ کا تو معاہدے ہو گئے، ایم او یو ہو گئے، آپ تالیاں بجاتے پھر رہے ہیں، مگر ابھی تک جس قیمت پہ آپ پیٹرول بیچ کر ہم سب کا تیل اور خون نکال کے پی رہے ہیں، کیا وہ واقعی وہ قیمت ہے جو ہونی چاہیے؟ دنیا جہان میں پیٹرول کی قیمت سے 3 گنا زیادہ قیمت آج بھی پاکستان میں لی جا رہی ہے. آپ جا کے سوئٹزرلینڈ میں کر لیں، واشنگٹن میں کر لیں، اسلام آباد میں کر لیں. خدا کے لیے ہمیں بتائیے ہماری قسمت کب بدلے گی؟ ہمیں بحیثیت قوم ان تمام چیزوں کے عوض کیا ملے گا؟ آپ کی حکومتوں کو دوام مل جائے گا، آپ کی حیثیتوں کو تقویت مل جائے گی، آپ بہت بڑے لیڈر سمجھے جائیں گے. مگر ایک بات یاد رکھیے، جس ملک پہ آپ حکمران ہیں، جس ملک کی فوج کے آپ سربراہ ہیں، اس ملک میں رہنے والی قوم کے دلوں میں جب تک آپ اپنے لیے جگہ، محبت اور عزت پیدا نہیں کریں گے، تب تک کوئی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے. بہت مہربانی.